بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب ہم سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو گراں بار کر رکھا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب آپ دیگر دینی مصروفیات سے فارغ ہوں تو مزید ہمت باندھ لیا کریں اور اپنے رب کی حضوری میں رغبت رکھیں. یہ صورت مکی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ صورت والضحیٰ کے فوراً بعد والی صورت ہے، اور اس کا مضمون صورت والضحیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ریلیٹڈ ہے، مربوط ہے. اس صورت کے مضمون کو اگر سمجھنا ہو تو یہ 3 حصوں میں بیان ہوا ہے. پہلا مضمون ہے پہلی 4 آیتوں پر مشتمل، دوسرا مضمون اگلی 2 آیتوں پر، اور اس سے اگلا مضمون اس سے اگلی 2 آیتوں پر. ٹوٹل 3 باتیں ہیں، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجیے. پہلی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ سے آپ کا وہ بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بھاری کر رکھا تھا، گراں بار کر رکھا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو کرم نوازیاں فرمائی تھیں، ان کرم نوازیوں کا بیان ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کو یہ باتیں جتلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا یہ کام بھی کر دیا، یہ کام بھی کر دیا، یہ کام بھی کر دیا. دوسرا مضمون ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دوبارہ فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ پہلے مضمون سے جداگانہ بات ہے. دوسرے مضمون میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو مشکل وقت دیکھا ہے محبوب، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشکل کے بعد فضل اور کرم کے دروازے کھولتے ہیں. یہ دوسرا مضمون ہو گیا. تو تیسرا مضمون ہے کہ جب آپ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے فرصت پائیں، دین کی تبلیغ سے فارغ ہوں، اپنے امتیوں کی اصلاح سے آپ کو وقت ملے، تو فن سب پہلے سے بھی زیادہ تگڑے ہو جائیں، ہمت باندھ لیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس وقت میں اپنے رب کی حضوری میں رہنے کے لیے خصوصی توجہ کیا تھا. یہ تیسرا بالکل جداگانہ مضمون ہے، لیکن ان کے ساتھ آپس میں ان تینوں چیزوں کا تعلق، ریلیشن اور ربط کیا ہے، اہل علم اور صاحب فہم حضرات بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ 3 مضمون ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. اپنے محبوب پر اللہ کی بندہ نوازیاں اور کرم فرمائیاں، پھر یہ اصول بیان کرنا کہ کرم کے دروازے امتحانات اور مشکلات کو سہنے کے بعد کھلتے ہیں، اور پھر فرمانا کہ محبوب آپ کے سارے کام ہو چکے، معاملات آپ کے ہمارے ذمے ہو چکے، اب آپ جب بھی فرصت پائیں مراقبہ حضوری کے لیے ہم وقت تیار رہا کریں، اپنے رب کے پاس آ کے بیٹھا کریں. اب ان میں سے جو میں نے پہلی بات عرض کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کرم کیے تھے ان کا ذکر ہے. یہاں سب سے پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ جو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ کھولا ہے. اللہ جتلا بھی رہا ہے کہ یہ کام میرے محبوب ہو چکا ہے، اور آپ اس پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور آپ کے علم میں ہے
کہ ہم آپ کا سینہ کھول چکے ہیں۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن اتارا اور بس ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ ہمارا ایسے لوگوں پر، ایسے مستشرقین پر، حدیث کو غیر ضروری قرار دینے والے لوگوں پر، وحی کو صرف قرآن تک محدود سمجھنے والے لوگوں پر سوال ہے کہ بتائیے، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھولا، اللہ کا یہ عمل کہ اپنے محبوب کا سینہ کھولا، اس ایکشن کو اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ کہ جب اللہ اپنے محبوب کا سینہ کھول رہا تھا اور سینہ کھولنے کے پروسیس پر عمل درآمد ہو رہا تھا، وہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن میں کہاں بیان کیا ہے؟ دس از نو ویئر ان دا قرآن۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اپنے محبوب کریم کے ساتھ صرف قرآن کے نزول کی حد تک گفتگویں اور رابطے نہیں ہوتے تھے، اللہ اپنے محبوب کے ساتھ قرآن کے علاوہ بھی باتیں کرتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی اپنے محبوب سے پیار کی ڈیل کرتا تھا۔ اور شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں یہ شرح صدر کا لفظ اور تنگی صدر کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن میں آسان لفظوں میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ شرح صدر سے مراد سینے کا صرف کھل جانا ہی نہیں ہے۔ شرح کہتے ہیں کسی بند چیز کو چیرنا اور چیرنے کے بعد اسے وسعت دینا، یہ شرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں کی جو تشریح ہوتی ہے، اس تشریح پر مبنی کتابوں کو شرح کہا جاتا ہے۔ یہ شرح بخاری ہے، یہ شرح مسلم ہے، یہ قدوری کی شرح ہے، یہ کنز کی شرح ہے۔ کسی بھی علمی کتاب کی تشریح جب کوئی کرتا ہے تو اسے اس کتاب کی شرح کا نام دیا جاتا ہے۔ جلالین کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو چیرنا، کھولنا اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ تو اس لفظ کے لغوی معنی، اس کے استعمال اور اسلامی کتابوں کے اوپر اس لفظ کے اطلاق سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا، وسیع کیا، اسے مزید وسعتیں عطا فرمائیں۔ سینہ محبوب کا ہو، وسعتیں دینے والا اس کا محب ہو، اس کا رب ہو، تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کہاں تک وسعت دے دی گئی ہوگی۔ دیکھنے میں وہ ایک انسانی سینہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنی وسعتوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنی شان کے لائق اور اپنے محبوب کے ساتھ محبوبانہ تعلق کے پیش نظر اس کے اندر علم و حکمت کے سمندر سمو کر رکھ دیے۔ ایک عام پہلو شرح صدر کا یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اپنے رب سے رابطہ رکھنا کوئی مشکل نہ رہا، اور دوسری طرف اسی رابطے کو ڈسٹرب کیے بغیر مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھنا یہ بھی مشکل نہ رہا۔ ادھر سے لینے کا ملکہ حاصل ہو گیا اور ادھر عطا کرنے کا ملکہ ایٹ دا سیم ٹائم حاصل ہو گیا کہ ادھر اپنے اللہ سے لے بھی رہے ہیں، اپنے امت تک اللہ کا دیا ہوا فیضان لٹا بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا۔ یہ ملکہ ہے، عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ عبادت کرے گا تو کسی کی بات نہیں سن سکے گا، کسی کی بات سنے گا تو عبادت نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، اپنے اوپر، تبلیغ کے اوپر، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے وقت یہ کنٹرول عطا فرمایا ہے کہ ادھر سے لے بھی لیں اور ادھر کو عطا بھی کر دیں، اور اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق اور کنسرن بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کی بہت مثالیں اور بھی ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جب دیکھا تو آنکھ بھی نہیں جھپکی اور آنکھ حد کی ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی، ادب کی حد سے آگے بھی نہیں بڑھی، آنکھ نے حد ادب کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ڈٹ کے بھی دیکھا ہے۔ کوئی بندہ ڈٹ کے دیکھے تو ادب نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ اور کمال ہے، یہ شرح صدر حاصل ہے کہ اللہ کو ڈٹ کے بھی دیکھا ہے اور آنکھ بے ادب بھی نہیں ہوئی۔ اس قسم کا جب ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کو ملکہ کہتے ہیں، دسترس حاصل ہو جانا، پوری کی پوری سچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا۔ اس کی بہت مثالیں حدیثوں میں بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر
کس قدر ہینڈلنگ کی ہے، کس قدر ڈیلنگ کی ہے، اور سچویشن کو کس استعداد کے ساتھ اور خداداد صلاحیت کے ساتھ ٹیکل کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کمال ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیے گئے شرح صدر کے نتائج ہیں۔ جو اگلے الفاظ ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کی نازک کمر کو گراں بار کر رکھا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ ہمیں اس بات پر اچھی طرح یقین، تسلی اور علمی طور پر مضبوطی حاصل ہے، تیقن حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ کریم جل شانہ نے بوجھ ہٹایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص روحانی کیفیت تھی جس کو کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مصطفیٰ جیسا مقام کسی کا نہیں، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور واسطہ اور ان کی گہری کیفیات کیا تھی، ان کو کوئی مائی کا لال کیا سمجھے۔ اتنا یقین ہے کہ حضور کی اپنی کوئی کیفیت تھی، اپنے شان اور مقام کے مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی مقام ایسا تھا کہ اس مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جو بوجھ پڑتا تھا، اللہ کریم جل شانہ کے فیضان کا وہ بوجھ، اللہ کریم جل شانہ کی توحید کا وہ بوجھ، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج بھی فقراء پر حضور کے مقام اور مرتبے کے مطابق حضور پر بوجھ تھا۔ لیکن حضور کے توسط سے بات کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے ہمارے اپنے چھوٹے لیول کے مطابق آج کے لوگوں پر بوجھ پڑے گا۔ تو آج بھی صوفی جب وحدت کے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو اس وقت اس پر توحید کا بوجھ پڑتا ہے، تو مرشد کامل ایسے فقیر کو توحید کے بوجھ کو سہارنے کے لیے جو ہمت کا راستہ بتاتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم اس کے سوا توحید کے بوجھ کو اٹھانے کا فقیروں کے پاس آج بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ تصور توحید کو چھوڑ کر تصور رسالت کے اندر اتر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور توحید کا بوجھ اٹھانے کے قابل آج بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ بوجھ تھا جو اللہ کریم جل شانہ کی ذات میں فنا ہونے، اللہ کی ذات کی طرف ہمتاً متوجہ ہونے اور اس توجہ کی انتہا اور اس کی آخری پیک پر پہنچ جانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توحید کا بوجھ پڑتا تھا، اور وہ بوجھ اس کائنات میں حضور کے علاوہ کسی اور کا بہرا، کسی اور کا نصیب اور کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اب بھی جس نے وہ بوجھ اٹھانا ہوتا ہے اسے تصور رسالت کرنا پڑتا ہے۔ یہ میری گزارش آج کل طریقت کے پھنسے ہوئے فقیروں کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے بہت ضروری اور ان کے لیے خاص نقطہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ اگلے الفاظ فرمائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ابھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ پوری صورت ہی ذکر مصطفیٰ پر مبنی ہے، اور 1500 سال گزر جانے کے بعد اس جنگل میں حضور کی امت بیٹھ کر حضور کے ذکر کی بلندیوں کے تذکرے کر رہی۔ یہ رفعت ذکر ہی ہے جو آپ میرے سامنے بیٹھے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہمارا یہ لیکچر سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یا دائرہ اسلام میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں پڑھتا اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا ایک بنیادی مظاہرہ ہے۔ پھر جب کوئی اذان دیتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر جب کسی کا نکاح تک ہو رہا ہوتا ہے تو خطبے کے اندر یہی الفاظ پڑھنا پڑتے ہیں۔ کہیں کوئی عالم دین خطاب کرنے بیٹھتا ہے تو الحمدللہ کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ اس کو ضرور کہنا پڑتے ہیں۔ الغرض اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا موڑ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر ہو رہا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ فرمائیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور اس کے شواہد بالکل صحیح ہیں۔ جبریل امین نے جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت
ذکرت معی محبوب ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب آپ کا ذکر میرے ساتھ ضرور ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حدیث نمبر 3382 ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، حدیث نمبر 1380 ہے، ابن جریر بغوی ابن کثیر بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حسن لشواہدہ الکثیرۃ الصحیحہ۔ یہ میں نے ایک پورشن آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اہل بیت میں، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا جائے۔ حضرت قتادہ ایک تابعی ہیں صحابہ اکرام کے شاگرد، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی کلمہ شہادت پڑھنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو۔ یہ بہت کتابوں میں یہ حدیث بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو قتادہ کا قول سنایا۔ ایک بڑی آسان سی مثال ہے، اس وقت بھی مشرق سے لے کے مغرب تک صرف صبح کی اذان کی آپ مثال لے لیں۔ ایکسٹریم مشرق میں جاپان موجود ہے، جب صبح کی اذان پہلی دفعہ جاپان کی کسی مسجد میں دی جاتی ہے تو ہر سیکنڈ آگے جیسے جیسے سورج مغرب کو ٹریول کرتا ہے، اذانوں کا سلسلہ، صبح کی اذان کا سلسلہ بھی آگے کو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے یہ تمام مشرق بعید کے ممالک کو ٹریول کرتا ہوا آگے بنگال، انڈیا اور پاکستان تک جیسے سورج پہنچتا ہے صبح کی اذان بھی آگے آگے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی، اور پھر ہم سے آگے عرب ممالک، آگے یورپ، آگے امریکا اور کینیڈا تک سورج جیسے مشرق سے مغرب تک جاتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ صبح کی اذان بھی سفر کرتی ہوئی ہر گاؤں، ہر شہر، ہر مسجد کے اندر گونجتی ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صبح کی اذان کی بات بتائی، صرف ایک اذان صبح کی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سیکنڈ صبح کی اذان ہو رہی، اور پھر 5 اذانیں، ان کی کثرت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ میں نے سورج کی اسٹریٹ لائن کے ساتھ ساتھ ود دا ٹریولنگ آف سن یہ گفتگو کی ہے۔ ابھی تو جو شمالاً جنوباً جو زمین کا اسٹریچ ہے اور ایک قطب سے دوسرے قطب کا بین القطبین جو ایریا ہے، اس کے اوپر جو واقع مساجد ہیں، اور وہ بھی جاپان کی سیدھ سے لے کر کینیڈا کی سیدھ تک الائنمنٹ، اس کے مطابق جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اور ہر کان میں اشہد ان محمد رسول کی آواز 4 ناچار پڑ رہی ہے، اور ہر سننے والے کو سننا پڑ رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنے تفسیر کبیر میں بڑے بھاری الفاظ لکھے ہیں، وہ عربی کے الفاظ ہیں، میں ان کا صرف اردو ترجمہ آپ کو سنانے لگا۔ امام فخر الدین رازی 6 صدی کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر میں جو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، اس میں نبوت کے کمالات اور خصائص بھی شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین و آسمان میں شہرت بھی شامل ہے، زمین اور آسمان میں شہرت شامل ہے، اور عرش پر آپ کا اسم گرامی اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور کلمہ شہادت اور نماز میں تشہد میں اللہ کریم کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اگلی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، اور آفاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں۔ سلسلہ نبوت کو آپ پر ختم کرنے سے بھی اللہ نے آپ ہی کے نام کو روشنی دی ہے۔ ہر خطبہ، ہر اذان میں آپ کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، لوگ خط بھی لکھتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں، تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ زمانے میں علماء کا رواج ہوتا تھا، اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ بڑی سادہ سی باتیں جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ جگہ جگہ آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، وہ لمبے چوڑے شعر ہیں لیکن میں ان میں سے ایک شعر آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام میں سے چیر کے نکالا ہے۔
وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود. فذو العرش محمود، عرش کا مالک محمود ہے. وہذا محمد، اور یہ محمد ہے. محمود اور محمد میں 4 حروف کامن ہیں، میم، ہا، میم اور دال. محمود میں واو فالتو ہے. باقی 4 کے 4 حرف جو محمود میں ہیں، جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کے اندر بھی وہ چاروں کے چاروں الفابیٹس حروف موجود ہیں. یہ حضور کے سامنے شعر پڑھے گئے ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے پڑھے ہیں. گویا جب حضور کے سامنے کوئی چیز پڑھی جائے اور حضور سے ریکمینڈ کر دیں تو حضور کا اپنا ہی فرمان بن جاتا ہے. حدیث مرفوع سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نام میں سے اپنے محبوب کے نام کو اخذ کیا ہے. اور ایک دلچسپ بات آپ کو کر دوں، صوفیاء اور بزرگ خواتین کو بچے کی پیدائش میں آسانی کے لیے یہ شعر لکھ کر دیتے ہیں. میں بھی دیتا ہوں. یہ شعر خاتون کی کمر سے باندھ دیا جائے لکھ کر، لیکن دردیں شروع ہونے کے بعد. اور دوسرا اسی شعر کا لکھا ہوا تعویذ دودھ میں ایک ہی بار پلا دیا جائے. اور تیسرا تعویذ اسی شعر سے لکھا ہوا پانی میں گھول کے رکھ دیا جائے، خاتون کے پاس ہو وہ آہستہ آہستہ پیتی رہے. یہ صوفیاء کا آزمودہ طریقہ کار ہے اور بڑا معروف طریقہ کار ہے صوفیاء میں. وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اپنے محبوب کے خاطر اپنے نام میں سے اپنے محبوب کا نام نکالا، ابھارا. فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش کا مالک محمود ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سورۃ علم نشرح کا پہلا حصہ مکمل کیا ہے. کہ محبوب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کے اوپر سے آپ کا وہ بوجھ ہٹا دیا ہے جس نے آپ کی کمر مبارک کو گراں بار کر رکھا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دوسرا حصہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو محبوب بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیان فرمائی اس کی اہمیت کے پیش نظر. یہ تصوف اور روحانیت والوں کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، گھٹن کے بعد کشادگی ہوتی ہے، امتحانات کے بعد کرم کے دروازے کھلتے ہیں، انقباض کے بعد انبساط نصیب ہوتا ہے. صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے قبض اور بسط. تو قبض کے بعد بسط ہوتی ہے. جتنی زیادہ کسی کو انقباض کی کیفیت شدت کے ساتھ یا طویل عرصے تک طاری رہتی ہے، اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ اس کے اوپر بسط بھی طاری ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج. سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ کشادگی کا انتظار کیا جائے. گھٹن کے دنوں میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کا انتظار کرنا اور شدت سے انتظار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر 3571 ہے، 3571. اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ سے کچھ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو دعا کو منوانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا انتظار شدت سے کیا جائے. دعا مانگ کے پھر اس دعا کے معاملے میں فراموشی اختیار کر لینا، یہ بھی کسی کسی کا سٹائل ہوتا ہے. لیکن اگر فوری طور پہ منوانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ والے شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دعا نہیں فرمائی تھی، صرف دل میں بات تھی، لیکن قبولیت کا انتظار شدت سے تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء میں یہی راز پوشیدہ ہے. بار بار آسمان کی طرف دیکھنا بھلا کیوں تھا؟ قبولیت کا جو انتظار تھا اس میں شدت تھی. مجھے میرے استاد فرمایا کرتے تھے حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ دعا مانگو نا تو پھر اس کے بعد تڑپا کرو کہ میں نے عرض کیا ہے ابھی تک جواب کیوں نہیں آیا. دیکھنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم کے دروازے کھولے. سنا ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈھیلے طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل الدعاء بقلب غافل لاہن. اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ اور ڈھیلے دل کے ساتھ مانگی گئی ہو.
جزم کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، وثوق کے ساتھ مانگو، ڈٹ کے مانگو. چاہیں تو کر دیں، چاہیں تو نہ کریں، آپ کی مرضی. نہیں، یہ دعا مانگنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے. دعا ڈٹ کے مانگی جائے اور قبولیت کا انتظار کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 6487 اور مسلم میں 7130 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. دوزخ کو چھپا دیا گیا ہے شہوتوں کے پیچھے، عیش و عشرت کے پیچھے، اور جنت کو چھپا دیا گیا ہے مشکلات کے پیچھے. تو جتنی دنیا میں عیش و عشرت ہے، حدیث میں آتا ہے المکسرون هم المقللون یوم القیامت. قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں کثرت سے عیش و عشرت کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کثرت کی وجہ سے ان کے اجر کے اندر سے استثناء کیا جائے کہ تم نے دنیا میں بہت عیش کر لی تھی. جو دنیا میں کثرت دیکھ چکا ہے اس کے لیے آخرت میں قلت ہے. سنا، غریب آدمی پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا. غریب آدمی زیادہ تر دیندار ہوگا. مظلوم آدمی کی آہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے. بخاری میں حدیث ہے، ایاکا ودعوت المظلوم، اتق دعوت المظلوم. مظلوم کی آہوں سے ڈر. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. مظلوم کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی. تو مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ جنت چھپی ہوئی ہی مشکلات کے پیچھے. دنیا میں جو مشکل دیکھا ہے، آخرت میں وہ آسانیاں دیکھے گا. یہ تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن اور موازنہ ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی جو بندہ ایک دفعہ مشکل دیکھتا ہے تو اللہ کریم جل شانہ عام طور پر مشکلات کے بعد آسانیوں کے دروازے بھی کھولتا ہے. اور خاص طور سے صوفیاء کی بات کرتا ہوں کہ جس پر جتنی انقباض کی کیفیت طاری رہتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر انبساط اور بسط کی اور کشاد کی کیفیت طاری رہتی. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں یہ پوری بحث کرتے ہیں کہ قبض بہتر ہوتی ہے یا بسط بہتر ہوتی ہے. قبض میں بھی اللہ کا کرم ہی ہو رہا ہوتا ہے اور بسط میں بھی اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے. صرف ظاہری طور پر قبض کی کیفیت میں فقیروں پر گھٹن طاری ہوتی ہے. میں آج کل کے صوفیاء کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. صوفیاء پر قبض کے دنوں میں مراقبے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، مالی معاملات میں مشکلات ہوتی ہیں، طبیعت کے اندر اضمحلال ہو سکتا ہے، کہیں دنیا میں دل نہ لگے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک انجانی سی پریشانی اور ٹینشن طاری ہو سکتی ہے، دل نہیں لگ رہا. بعض اوقات بعض فقیر اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو. دل سے پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو، کیوں پریشان ہو. کچھ کھانا چاہتے ہو، دل کہتا ہے نہیں. کسی دوست سے ملنا چاہتے ہو، پھر ٹھیک ہو جاؤ گے، دل کہتا ہے نہیں. کسی جگہ سیر کرنے کو چلے جائیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، دل کہتا ہے نہیں. تو ایسی کیفیت کو قبض کی کیفیت کہا جاتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ استغفار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہے. یا جدھر سے پانی آتا ہے، اوپر کا علاقہ، ہمارے استاد لفظ بولتے تھے، اوپر کے علاقے کا چکر لگاؤ، پہاڑ کا چکر لگاؤ، دریا کے کنارے پہ چلے جاؤ، جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر کو چلنا شروع کر دو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے تو پانی کی اپوزٹ سائڈ پہ انہوں نے ٹریول کیا تھا. تو یہ طریقت والے فقیروں کے لیے اہم نقطے ہیں کہ قبض کی کیفیت کے اندر اگر آپ افاقہ چاہتے ہیں اور بسط چاہتے ہیں تو استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک، اور مشرق کے علاقے کا، اونچائی کے علاقے کا، پہاڑی علاقے کا چکر لگانا فقیروں کی حالت قبض کو بہتر کر دیتا. آگے فرمایا جو اس صورت کا تیسرا حصہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے بابو، جب آپ دینی تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داریوں سے فراغت پائیں، اپنے امتیوں کی، اپنے صحابہ اکرام کی تربیت سے فرصت پائیں، تو فَانْصَبْ، اب آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی اختیار فرمانی ہے، ہمت باندھ لینی. نصب نون صاد با، اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے تھکن. اور فَانْصَبْ جب امر میں یہ ڈھلتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ ہمت باندھ لیں. حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس ہمت کا مظاہرہ اور اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2377 ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لگے، میرا دنیا سے کیا واسطہ. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو دنیا میں اس طرح آیا ہوں جس طرح ایک سوار
اپنی سواری پہ چڑھ کے آتا ہے اور راستے میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا ہے اور پھر تھوڑا وقت گزار کے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ میں دنیا کے اندر اس طرح آیا ہوں جس طرح اپنے منزل کی طرف بڑھنے والا شاہ سوار درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے۔ دنیا میرے لیے تھوڑی دیر کا درخت کا سایہ ہے، میں نے اپنے کام سے جانا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کریم جل شانہ نے صدیق اکبر پر کھولی ہوئی تھی۔ جس وقت قرآن کی آخری جو احکام والی آخری آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کی خاطر آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تمام صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا دین مکمل ہو گیا تو حضور یہاں پر آرام کرنے نہیں آئے۔ اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہم سے بچھڑنے والے۔ تو حضور یہ راز جانتے تھے، اور یا پھر صحابہ اکرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گہرائی میں پہنچے۔ اور بھی موقع ہے، آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے سے پوچھا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو حضور فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو صدیق اکبر اس وقت بھی رونے لگے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آئی، بعد میں سمجھ آئی کہ اس بات کے اندر اصل میں حضور اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک بندے کو چانس آپشن دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، یہاں جو قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کی رغبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو حضور کی رغبت ہمہ وقت اللہ کی طرف سے تھی، حتیٰ کہ جب پوچھا گیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، مشن مکمل ہو چکا، حضور کی تیاری ہو گئی۔ اور اللہ نے جب پوچھا دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے، حضور نے فوراً جواب دیا میں نے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا، اللہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1155 ہے، 1155، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وهو یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا ان اخلکم لا یقول الرفث یعنی بذلک عبد اللہ ابن رواحہ، اے میرے صحابیو تمہارے بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ بھائی کون سا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، نعتیں لکھنے والے مشہور صحابی۔ یہ بہت زیادہ اور بھی انہوں نے مشہور ہونا تھا، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، ورنہ ان کا کلام حضور کی شان میں بڑا زبردست کلام ہے۔ وہ پھر حضور نے شعر سنائے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتہ، ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جبکہ روشن فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ روشنی والی صبح جب طلوع ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارے محبوب ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک شعر تھا، أَرَانَ الْهُدَى بَعْدَ الْأَمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ، ہم پر ایک وقت تھا کہ ہم اندھے تھے، حضور کے آنے سے ہمیں نور ہدایت عطا ہوا، اور اب ہمارے دل اتنے یقینی اور اتنے پختگی والے ہیں، یقین والے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو فرما دے گے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے رات کا جس وقت کافروں کے بستر کافروں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہوتے ہیں، بستر تھک چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ کو فراغت ہو تو اور ہمت باندھ لیں۔ سارا دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تربیتی محنت فرمانا، سارا دن کہیں سریہ بھیج رہے ہیں اور کہیں خود غزوہ میں شریک ہونے کے لیے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور کہیں پیدل جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ان ساری محنتوں کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی نماز تیرے اور میرے لیے تو مستحب ہے اور نفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تہجد کی نماز فرض کر رکھی۔ یہ فن سب پہلے سے بھی ہمت باندھ لیجئے،
اس کے یہ میں مناظر تھوڑے تھوڑے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے عن المغیرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم لیصلی حتی ترم قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ فیقال لہ، صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا محبوب اتنی مشقت، اتنی محنت، اس قدر عبادات آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگرچہ اس عبادت کے بغیر بھی فضل کے دروازے کھل چکے ہیں، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ صرف فضل ہی بڑا ہوتا ہے، اور فضل عظیم ہو تو اس کی کیا شان ہوگی، اور جس عظیم کو اللہ خود کہہ رہا ہو کہ وہ عظیم ہے، تجھے اور مجھے کوئی چیز عظیم نظر آئے تو ہماری آنکھ چھوٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ خود عظیم قرار دیتا ہو تو اس کی وسعتیں اور عظمتیں واقعی انسان کے لیے کم از کم ضرور حیران کن ہیں۔ پاؤں مبارک پہ ورم کا آ جانا یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو پہلے سے بھی زیادہ ہمت باندھ لیں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1130 ہے، اور اس کے ساتھ اگلے جو الفاظ ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب رہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ کی طرف راغب تھے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرما رہے تھے، رسالت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، قرآن لوگوں کو پڑھا رہے تھے، جنگوں میں حصہ لے رہے تھے، یہ اللہ کی طرف رغبت نہیں تھی؟ اللہ کی طرف رغبت تھی، اللہ کا ہی حکم مان کے ایسا کیا جا رہا تھا۔ پھر رغبت کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پہلے بھی آپ ہماری طرف راغب ہیں، لیکن درمیان میں مخلوق کو تربیت دینا، ہمارے احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ٹرین کرنا، ہمارے کہنے ہی کے مطابق جنگوں میں حصہ لینا، یہ سب کچھ ہماری طرف رغبت تو ضرور ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں درمیان میں مخلوق آ رہی ہے، ان سے فارغ ہو جائیں تو محبوب یکسر تنہائی میں بیٹھ کر ایک آپ ہوں اور ایک ہم ہوں، اپنے رب کی طرف رغبت رکھیے۔ اب یہاں میں ایک بات کہہ دوں جس کا برعکس، جس کا خلاف اور جس کی تردید میں نے کہیں نہیں پڑھی، گویا ایک تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کی رغبت ہماری طرف ہونی چاہیے، تو اس میں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ میرے محبوب آپ تنہائی میں ہمارے طرف راغب ہوں تو آپ ہماری طرف رغبت اختیار کریں تو ہم بھی بغیر کسی دوسرے کو درمیان میں لائے ہوئے براہ راست اپنے محبوب کا دیدار کریں۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کی آیت حضرت نے پڑھی، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کو تنہائی میں اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف راغب رہنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، یہ شمائل ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔ 24 گھنٹوں کے 3 حصے تھے، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، دوسرا حصہ دیگر مسلمانوں کے لیے اور آنے جانے والے مہمانوں کے لیے، عامۃ المسلمین کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ 3 حصے تھے۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے پاس بیٹھنا بھی تو اللہ کے لیے ہی تھا، باقی صحابہ اکرام کو ٹائم دینا اور آنے جانے والوں کو ٹائم دینا وہ بھی اللہ کے لیے ہی تھا، اور پھر تنہائی میں ٹائم دینا، اس کے اندر صرف اتنا سا امتیاز ہے کہ محبوب بغیر کسی دوسرے حائل کے ہم آپ کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا پورشن اور اپنے معمولات اور 24 گھنٹوں کا تیسرا حصہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے فارغ کیا ہوا تھا۔ اس پر اور بہت حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائم ایسا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حفصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ ایک دفعہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات پوچھنی تھی، تو ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس تھی، سیدہ حفصہ کے پاس۔ آپ نے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم جاؤ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ اس وقت مشغول ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں جاؤں گی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میرا لحاظ فرماتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوں،
اور آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو، تو بچی کو بھیجا کہ بیٹا آپ جاؤ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے کھڑی ہو جانا، بس کچھ بات نہ کہنا۔ اگر حضور توجہ فرمائیں اور پوچھیں کہ کیوں آئی ہو تو پھر یہ بات عرض کرنا کہ مجھے اماں پاک نے بھیجا ہے اور یہ سوال ہے، اور جب تک حضور متوجہ نہ ہو تم نے حضور کو کچھ بات عرض نہیں کرنی، تھوڑا ٹھہر کے واپس آ جانا۔ اور حدیث بخاری کے الفاظ ہیں وَكَانَ لَا يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ Nobody was allowed to go near him، حضور کے پاس حاضری کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سنا یہ بڑی چوٹی کی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، اس سے صاف پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے اوقات کار کو تقسیم فرمایا ہوا تھا اپنے رب کے پاس تنہائی میں خلوت میں بیٹھنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مخصوص وقت طے کیا ہوا تھا، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ان ٹائمنگز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ فقیروں کے اوپر بھی حضور کے وسیلے سے قبض اور بسط کی حالتیں آتی ہیں، یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تو قیامت تک امت کے لیے جاری ہے نا۔ تو حضور کی امت کے وہ فقراء جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے روحانی سسٹم اور صوفیانہ نظام کے تحت تربیت پاتے رہیں گے، ان کے لیے یہاں ایک خاص نقطہ ہے کہ خواہ ایسے لوگ ان کو خلافتیں مل چکی ہوں، وہ پیر بن چکے ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خلافت کا مل جانا، پیر بن جانا، یہ کوئی آخری منزل نہیں ہے، یہ نشان راہ ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دینے کے لیے، حضور کی امت کی خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے ایک خدمت خانہ کھول دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنے طالبوں کی، اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اپنے سے ذکر لینے والے لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے لیے لنگر پانے کا بندوبست کرنا، یہ بے شک ضروری ہے، لیکن ہر فقیر کے لیے لازم ہے کہ صبح شام اپنے ان اوقات سے فرصت پا کر اپنے رب کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی خلوت میں کچھ ٹائم نکالا کرے۔ اس کے بغیر کوئی فقیر اپنا آستانہ نہیں چلا سکتا۔ کبھی بھی کوئی فقیر، میں آج کے فقیروں کی بات کر رہا ہوں، میں بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں کہ آج بھی کوئی فقیر اپنے تنہائی، اپنے ذاتی مراقبے، اپنے ذاتی ذکر فکر اس سے بے نیاز نہ ہو۔ جتنی بھی آپ تربیتیں کر لیں، لوگوں کے اوپر اپنا ٹائم لگا لیں، اپنے آستانے چلا لیں، آپ اپنے ذاتی ذکر فکر سے، مراقبے سے اور اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ حضوری سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ فقیر کو ہر لمحہ ترقی کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔